بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 26 دسمبر بروز منگل ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس مل گیا ہے پشاور ہائی کورٹ سے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بلے کا نشان جو پہلا ورکنگ ڈے ہوگا اس دن ہی پاکستان تحریک انصاف کو مل جائے گا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ میں، اور یہ گھنٹوں پر محیط سماعت تھی، بہت طویل سماعت تھی، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بیرسٹر علی ظفر صاحب نے دلائل دیے، جبکہ سرکاری وکلا بھی موجود تھے اور الیکشن کمیشن کے وکلا بھی موجود تھے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو تفصیل سے آج کی جو علی ظفر صاحب کی جو آرگومنٹس تھے وہ آپ کو میں بتاؤں گا، پھر عدالت نے جو ریمارکس دیے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور پھر فیصلے کی طرف آئیں گے۔ پہلے خوشخبری یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے اور عوام پاکستان کے لیے کہ ان کا ہر دل عزیز بلے کا نشان واپس مل گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف بلے کے نشان پر ہی 2024 کے انتخابات کنٹیسٹ کرے گی۔ اب ہم آتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ میں، اور دلچسپ بات یہ ہے، الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کو اٹیسٹڈ کاپی آج دی ہے، جب پشاور ہائی کورٹ میں کیس دائر ہو چکا تھا، تو فوٹو کاپی کی بنیاد پر ہی کیس دائر ہوا اور کوئی آبجیکشن بھی نہ لگا، اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ ریلیف بھی مل گیا۔ جس بلے کے نشان کو بچانے کے لیے الیکشن کمیشن جو اس مصدقہ کاپی روک کے بیٹھا تھا، وہ بھی سارے کا سارا جو منصوبہ تھا وہ فارغ ہو گیا۔ انٹر پارٹی انتخابات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے انٹر پارٹی انتخابات کل عدم قرار دلوانے اور جو دوسری جانب بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ تھا، اس پر پشاور ہائی کورٹ کے ایک رکنی بینچ جسٹس کامران حیات میاں خیل نے سماعت کی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے علی ظفر صاحب نے اور بیرسٹر گوہر علی خان نے دلائل دیے۔ علی ظفر صاحب نے دلائل میں کہا کہ الیکشن کمیشن نے اختیار سے تجاوز کیا۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ وہ تین کون سی گراؤنڈز ہیں جس کی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملنے جا رہا ہے۔ ایک جورسڈکشن ہے، دائرہ اختیار نہیں بنتا، دوسرا لوکس اسٹینڈائی نہیں تھا، اور تیسرا جو پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے تھا وہ۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے دلائل میں کہا کہ الیکشن کمیشن نے اختیار سے تجاوز کیا۔ الیکشن کمیشن نے 20 دن میں انٹر پارٹی انتخابات کرنے کا کہا اور ہم نے انتخابات کرائے، لیکن 22 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے انٹر پارٹی انتخابات کالعدم قرار دے دیے۔ ہم نے 2 دسمبر کو انتخابات کرائے اور پورے میڈیا نے رپورٹ کیا۔ الیکشن کمیشن کو تمام ڈاکومنٹس بھی ہم نے فراہم کیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے کہا کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ انتخابات ٹھیک ہوئے، لیکن جس نے انٹر پارٹی الیکشن کرائے اس کی تعیناتی ٹھیک نہیں ہوئی۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے سے ہم اب انتخابات میں بطور پارٹی حصہ نہیں لے سکتے۔ یہ آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہے، اور آرٹیکل 17 تنظیم سازی اور جو تحریک اور جماعت کی بات کرتا ہے۔ آرٹیکل 17 کہتا ہے کہ ہر شہری تنظیم، پارٹی، جماعت بنا سکتا ہے۔ جسٹس کامران حیات نے کہا کہ میں نے فیصلہ نہیں پڑھا، کیا صرف یہی لکھا ہے کہ الیکشن کرانے والے کی تعیناتی غلط ہے؟ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے جواب دیا کہ بالکل الیکشن کمیشن نے یہی لکھا ہے، اور اس پر انٹر پارٹی انتخابات کالعدم قرار دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ ہمارے انٹر پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دیتا اور ہمارا بلے کا نشان روکتا۔ انتخابی نشان ایک بنیادی حق ہے جو ہم سے لے لیا گیا ہے۔ جسٹس کامران حیات میاں خیل نے کہا کہ یہ جو درخواست گزار تھے اس کیس میں، جس کا الیکشن کمیشن کے فیصلے میں ذکر ہے، یہ کون ہے؟ بیرسٹر علی ظفر نے بتایا کہ الیکشن کمیشن تو خود فریق بن گیا ہے۔ جو درخواست گزار تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر ہی نہیں تھے، ان کے پاس لوکس اسٹینڈائی نہیں تھا، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر ہی نہیں تھے۔ الیکشن کمیشن نے کسی بھی جگہ پر یہ نہیں کہا کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے۔ جسٹس کامران میاں خیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ عمر ایوب جنرل سیکرٹری نہیں ہے، اس نے چیف الیکشن کمشنر کو کیسے لگایا؟ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ یہ انٹر پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دینے کے لیے کوئی گراؤنڈ نہیں ہے۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ سول کورٹ جا سکتا ہے، آئین اور قانون یہی کہتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن کا یہ اختیار نہیں ہے۔ کل کو الیکشن کمیشن کہے گا کہ 1997 میں جس کو منتخب کیا تھا وہ غلط تھا، تو پھر کیا ہوگا؟ جسٹس کامران حیات میاں خیل نے استفسار کیا کہ آپ کے اپنے پارٹی کے کیا رولز ہیں انٹر پارٹی انتخابات سے متعلق؟ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بتایا کہ ہماری پارٹی کے اپنے رولز ہیں۔ چیئرمین اور جنرل سیکرٹری کے لیے خفیہ بیلٹ پیپر کے ذریعے انتخاب ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی انٹر پارٹی انتخابات کو چیلنج کرنے والے درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ یہ میں کلیئر کرتا ہوں، سماعت کے دوران جو وہ وکلا تھے جو اکبر ایس بابر کے اور باقی جو درخواست گزار تھے وہ بھی پشاور ہائی کورٹ پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہ ہم کلیئر کرتے ہیں کہ یہ اصل معاملہ کیا ہوا۔ عدالت نے کہا آپ خاموش رہیں، پہلے ان کو سنیں گے پھر آپ کو سنیں گے۔
جسٹس کامران حیات نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، جب یہ اپنے دلائل مکمل کر لیں گے تو آپ کو سنیں گے، ہم پھر آپ سے پوچھیں گے کہ اگر خلاف ورزی ہوئی ہے تو کیا الیکشن کمیشن کو یہ اختیار تھا کہ وہ انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دے دے۔ جسٹس کامران میاں خیل نے سوال کیا کہ آپ کا آخری الیکشن کب ہوا؟ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ 2017 میں آخری انٹرا پارٹی الیکشن ہوا اور 2019 میں ہم نے پارٹی آئین میں ترمیم کی، جون 2023 میں ہم نے انٹرا پارٹی انتخابات نئے آئین، جون 2022 میں ہم نے انٹرا پارٹی انتخابات نئے آئین کے مطابق کرائے، پھر الیکشن کمیشن انتخابات کو پہلے ہمارے جو انٹرا پارٹی انتخابات تھے ان کو کالعدم قرار دیا اور ہمیں 20 دن میں نئے الیکشن کروانے کا حکم دیا۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اب الیکشن شیڈول جاری ہوا، کاغذات جمع ہوئے ہیں، الیکشن میں مخصوص نشستیں بھی ہوتی ہیں، اگر پارٹی نشان نہیں ہو تو اس کا کیا ہوگا؟ ہمیں نشان الاٹ کیا جائے تاکہ ہم اپنے امیدوار کو ٹکٹ جاری کر سکیں، اور جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر کے ہمیں نشان دیا جائے۔ جسٹس کامران حیات میاں خیل نے ریمارکس دیے کہ اگر آج سنگل بینچ نہ ہوتا تو پھر آج ہی اس کیس کا ہم فیصلہ کر دیتے۔ اسد عمر نے جب استعفیٰ دیا تھا تو اس کا کوئی تحریری مواد یا تحریری استعفیٰ موجود ہے؟ جسٹس کامران حیات میاں خیل نے کہا بیرسٹر گور علی خان نے بتایا کہ اسد عمر کو گرفتار کیا گیا تو وہ پھر واپس آئے اور پارٹی کے عہدوں سے استعفیٰ دیا، تمام میڈیا نے اس کو کور کیا۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے انتخابات درست تھے اور الیکشن کمیشن کے پاس کوئی بھی اختیار نہیں تھا۔ جو عمران پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات چیلنج کرنے والے وکلا تھے انہوں نے دلائل ان کے وکلا نے شروع کر دیا۔ درخواست گزار کے وکلا نے دلائل میں کہا کہ الیکشن کمیشن نوٹس کے خلاف پی ٹی آئی نے درخواست دائر کی اور عدالت نے الیکشن کمیشن کو حتمی فیصلے سے روکا۔ جسٹس کامران میاں خیل نے کہا کہ یہ ہو گیا ہے، اس کو جو اب چھوڑ دیں۔ وکیل نے کہا کہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر کی۔ جسٹس کامران میاں خیل نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ اس کو دیکھے گی، آپ سے جو سوال کیا گیا اس کا جواب دیں۔ الیکشن کمیشن نے 20 دن میں الیکشن کا کہا، انہوں نے کرا دیا، آپ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہے کہ پارٹی کے انتخابات کو کالعدم قرار دے؟ انہوں نے موٹی بات کو پکڑا، انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن نے کہا جی انتخابات کروائیں، انہوں نے کروا دیے۔ اب یہ بتائیں کہ کیا الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ وہ انتخابات کو، انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دے؟ جسٹس کامران میاں خیل نے کہا کہ سیاسی جماعت نے انٹرا پارٹی الیکشن کرائے تو پھر سرٹیفکیٹ ہی جمع کرتا ہے۔ وکیل نے بتایا کہ بالکل 7 دن میں انہوں نے سرٹیفکیٹ جمع کرانا ہے۔ جسٹس کامران میاں خیل نے کہا کہ آج کیس موشن میں ہے، آپ نہ آتے تو ہم ان کو سنتے اور انٹرم ریلیف پر فیصلہ کرتے، اب آپ آ گئے ہیں تو آپ کو ہم سنیں گے اور ہم اس کیس پر جو تفصیلی دلائل ہیں وہ آپ کے سنیں گے اور ہم اس کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ بہرحال جسٹس کامران میاں خیل صاحب نے کہا کہ جی جو آپ کے دلائل ہیں ہم ان کو بالکل تسلیم کرتے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ کیا الیکشن کمیشن کے پاس کوئی ایسا اختیار تھا؟ اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا، عدالت نے کہا کہ آج ہم اس پر انٹرم ریلیف پر فیصلہ کریں گے اور آپ کو سنیں گے۔ یہاں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو الیکشن سے باہر کیا جا رہا ہے، باقاعدہ طور پر پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ یہاں نظر آ رہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو الیکشن سے باہر کیا جا رہا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ چھٹیاں ہیں، اس کیس کو چھٹیوں کے بعد سنیں، جس پر جسٹس کامران میاں خیل نے سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ پاکستان میں کتنی سیاسی پارٹیاں ہیں؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ 175 سیاسی جماعتیں ہیں۔ جسٹس کامران میاں خیل نے کہا کہ کسی اور پارٹی کو بھی نوٹس جاری کیا گیا، کسی اور پارٹی کا بھی نشان واپس لیا گیا، کسی اور پارٹی کے بھی انٹرا پارٹی انتخابات کو چیلنج کیا یا اس پر کوئی نوٹس ہوا، یا صرف پی ٹی آئی ایک واحد جماعت ہے جس کے خلاف یہ کارروائی ہو رہی ہے؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس مکمل اختیار ہے کہ اگر اس کو مکمل ڈاکومنٹس فراہم نہیں کیے جاتے تو وہ اس پارٹی کے خلاف فیصلہ دے سکتی ہے۔ جسٹس کامران حیات میاں خیل نے ریمارکس دیے کہ 2018 الیکشن میں اس پارٹی نے حصہ لیا تو یہ رجسٹرڈ پارٹی ہے، جب ایک پارٹی رجسٹرڈ ہے اور اس نے الیکشن کرائے اور سرٹیفکیٹ جمع کروا دیا تو پھر کیسے انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے؟ ہم چاہتے ہیں الیکشن صاف شفاف ہوں اور الیکشن کمیشن صاف شفاف انتخابات کرائے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل ثناء اللہ نے کہا کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ الیکشن کمیشن متنازع ہے۔ دلائل کے دوران خاتون وکیل کے ہنسنے پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل غصہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ہنس نہیں رہے بلکہ دلائل دے رہے ہیں۔ جسٹس کامران حیات نے کہا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب آپ لوگ آئے ہیں، ہم نے آپ کو سنا، اب تو کچھ کرنا ہوگا، اگر آپ نہ آتے تو ہو سکتے ہم اس کو 2 جنوری کو بھی جو بھی ڈویژن بینچ ہوتا اس کو بھیج دیتے۔ اب چونکہ آپ خود پیش ہو گئے، درخواست گزاروں کے وکیل بھی پیش ہو گئے، آپ بھی پیش ہو گئے، یہ تو موشن کیس تھا، آپ لوگ پیش ہو گئے اور آپ نے خود اس میں اپنے دلائل بھی شروع کر دیے، درخواست گزاروں کے وکلا نے بھی دلائل دے دیے، تو اب تو ہمیں اس کے اوپر انٹرم ریلیف کی درخواست کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا۔ تو عدالت نے کہا
जस्टिस कामरान हयात ने कहा एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब अब हमें कुछ करना होगा, पार्टी उम्मीदवारों को कब तक टिकट जारी करते हैं, इसकी आखिरी तारीख क्या है, अगर पार्टी से इंतखाबी निशान लिया जाए तो फिर क्या रह जाता है, अगर मुस्लिम लीग नून से शेर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तीर और जमीयत उलमा इस्लाम से किताब वापस ले ली जाए तो फिर कैसे सारे मामला चल सकते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी जो हमारे खिलाफ सारी की सारी दरख्वास्त है वो उन्होंने कहा कि जो इंटर पार्टी इंतखाबात के हवाले से इन्होंने 13 जनवरी तक इनके पास टाइम है, 13 जनवरी को ही सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो अदालत ने उस पर फैसला लिखवाना शुरू कर दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को और दरख्वास्त गुजारों को तमाम को नोटिस जारी करने का हुक्म दिया और इंटरम रिलीफ की जो दरख्वास्त थी उस पर फैसला महफूज किया। चंद मिनटों के बाद जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज ने फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया। अदालत ने बल्ले का निशान बहाल करते हुए इलेक्शन कमीशन और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने कहा कि चूँकि अभी फ़िलहाल छुट्टियाँ हैं तो इसमें डिवीज़न बेंच ही समाअत करेगा, तो डिवीज़न बेंच ही इसको देखेगा और जो मेन केस है उसको समाअत करेगा। आज सिर्फ इंटरम रिलीफ की हद तक हम इनको रिलीफ दे रहे हैं और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान है वो बहाल कर रहे हैं ताकि जो इंतखाबी मामलात हैं, लिस्टें जारी होनी हैं, मखसूस जो नशिस्तें होंगी वो जारी होंगी, तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको पहले देख लिया जाए, इसको कानून के मुताबिक देख लें, फिर हम इसको जो फर्दर आपको भी सुनेंगे और बाकी फ्रीकैन को भी सुनेंगे तो हम इसको डिसाइड कर लेंगे। लेकिन इस वक्त जो ज़रूरत है वो ये है कि हमें हर सूरत आइन और कानून की पासदारी के लिए और साफ शफाफ इंतखाबात के लिए चीज़ों को देखना होगा। तो बल्ले की वापसी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो की इंटरम रिलीफ की दरख्वास्त थी उसको मंजूर कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ला वापस लेने की PTI की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल करते हुए PTI की दरख्वास्त मंजूर कर ली और जिसका खौफ था वही हो गया, बल्ला वापस मैदान में आ गया। बैरिस्टर गौहर अली खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदलिया ने साजिश ख़त्म कर दी, बल्ले का निशान वापस नहीं किया। अदलिया ने 25 करोड़ अवाम पर अदलिया का एतमाद बहाल किया है। हमें दीवार से लगाया जा रहा है लेकिन बारहा कहा कि हमें अदलिया पर एतमाद है। उन्होंने कहा कि अब हम अगली तारीख तक बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। इंतखाबी निशान किसी पार्टी की जान होती है और हमने अपनी जान वापस ले ली है। अभी जब इंटरम जो रिलीफ की दरख्वास्त है उस पर जब फैसला आएगा, तहरीरी फैसला, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए आप इसको एंजॉय करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिलते हुए केस की समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अदालत ने मुलतवी कर दिए। अब जनवरी के पहले दूसरे हफ्ते में बेंच बनेगा तो ये इंतखाबात के बाद ही जाके फैसला होगा और चूँकि वो गलत फैसला था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान पर ही इलेक्शन लड़ेगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।